الحمدللہ عز وجل رمضان مبارک کے پرکیف لمحات میں سوال و جواب کی نشست میں موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ قبلہ مفتی محمد عثمان رضا مدنی صاحب تشریف فرمائیں، ان سے سوالات کے جوابات حاصل کرتے ہیں۔ قبلہ مفتی صاحب، تقلید جو ہے اس کے بارے میں بتائیے، اس کا لغوی معنی کیا ہے؟ تقلید کے بارے میں مفصل ہمارے علماء نے کتابوں کے اندر بڑی بڑی کتابیں لکھیں اور کتابوں کے اندر بہت سارے معنی بیان کیے۔ اس کا آسان معنی جو عوام کو سمجھ آ جائے، عوام کو سمجھانا مقصد ہے، وہ یہ کہ کسی کے عمل کو، کسی کے قول کو قبول کرنا بغیر دلیل کے۔ یوں سمجھ لیں کہ وہ بندہ خود بذات خود دلیل ہو اور اس سے یہ نہ پوچھے کہ یہ جو تم عمل کر رہے ہو یہ کہاں لکھا ہوا ہے، یہ جو تم کہہ رہے ہو یہ کہاں لکھا ہوا ہے۔ وہ شخصیت ہی اتنی کمال کی ہو تو اس کو تقلید کہا جاتا ہے۔ تقلید کسی کی پیروی کرنے کا نام، پیروی، بس پیروی کی، اور یہ بھی نہیں پوچھا کہ تم کیوں کر رہے ہو۔ پیروی کئی طرح سے ہوتی ہے۔ پیروی بندہ کرتا ہے، پوچھتا ہے کہ یہ تم نے کس کو دیکھا ہے عمل کرتے ہوئے۔ بندہ پیروی کرتا ہے تقلید کے اندر، پوچھتا نہیں کہ تم کیوں کر رہے ہو جی، کیونکہ وہ جو بندہ ہے وہ ایسا ہے کہ اس کو مکمل طور پر ہم صحیح سمجھتے ہیں، اس کے اعمال کو، اس کے کردار کو، اس کے علم کو۔ پھر ہم پوچھتے ہیں کہ یار یہ بندہ بالکل ٹھیک ہے تو یہ غلط بات نہیں کرے گا، یہ غلط عمل نہیں کرے گا، تو اس لیے ہم وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کو تقلید کہتے ہیں۔ جب ہمارے پاس قرآن مجید کی لاریب کتاب موجود ہے، مکمل ضابطہ حیات بھی ہے، تو پھر بھی اس کے بعد بھی تقلید کی ضرورت پڑتی ہے ہمیں؟ دیکھیں، قرآن پاک موجود ہے، حقیقت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی موجود تھا، لیکن جمع کس نے کیا؟ جمع حضور کے دور میں تو نہیں ہوا، یہ صحابہ کے دور میں ہوا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں صحابہ نے مشورہ کیا تو پھر یہ جمع ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہم قرآن پاک کو پڑھ رہے ہیں اس کے اندر بھی تو تقلید موجود ہے۔ پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقاعدہ کتابی شکل میں اس کو نافذ فرما دیا۔ اور مختلف علاقوں میں چلے جائیں تو بولنے کا انداز مختلف ہوتا ہے، ہوتی پنجابی ہے۔ اس طرح عربی تھے، مختلف علاقوں میں جاتے تھے تو بولنے کا انداز مختلف ہوتا تھا، تو پھر کئی لوگ سمجھتے جیسے عجم کے لوگ، یار یہ کیا ہے، تو انہوں نے ایک طرز میں قرآن پاک جیسے عرب و عجم میں پڑھا جاتا ہے وہ نافذ فرما دیا، تاکہ کوئی عجم کا سننے والا یہ نہ سمجھے پتہ نہیں یہ کیا ہے، قرآن پاک کا انکار نہ کر دے۔ تو اگر دیکھا جائے تو قرآن پاک کے اندر بھی تو تقلید موجود ہے۔ ہم صحابہ کرام کے اوپر تقلید کر رہے ہیں کہ انہوں نے جمع کیا۔ اب قرآن پاک کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، کل قیامت کا دن ہوگا، ہر ایک کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ اب امام کون ہے؟ کہ جس کے پیچھے بندہ چلتا ہوگا، جس کو دیکھ کر بندہ اعمال کرتا ہوگا۔ اب یہاں پر اصل میں نا ایک دلائل بہت زیادہ ہیں اس کے، لیکن ایک سمجھنے کی بات ہے۔ وہ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عمل کرتے کس نے دیکھا؟ صحابہ نے دیکھا۔ جی، صحابہ اکرام بغیر روک ٹوک کے عمل کر رہے تھے۔ پھر صحابہ کو عمل کرتے ہوئے کس نے دیکھا؟ تابعین نے دیکھا۔ وہ کیوں عمل کو لے رہے تھے؟ اس لیے کہ صحابہ نے حضور کو دیکھا ہوگا عمل کرتے ہوئے، یہ ٹھیک ہے عمل کریں گے۔ جب تابعی تک بات آئی نا، جیسے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تابعی بزرگ ہیں، تابعی عالم ہیں، تابعی فقی ہیں، انہوں نے دیکھا کہ ہم نے تو صحابہ کو دیکھ لیا عمل کرتے ہوئے، جب آنے والی نسل یہ نہ ہو کہ ایک بات کوئی کر رہا ہے پھر وہ وہی بات دوسرا کرے تو لفظ زیادہ بڑھا دیں یا کم کر دیں، تیسرا کرے تو لفظ ایک کی بجائے دو کم ہو جائیں یا دو زیادہ ہو جائیں، وہ چلتے چلتے تا قیامت پتہ نہیں کتنے الفاظ کی کمی بیشی ہو جائے۔ تو انہوں نے یہ قدرت کی طرف سے ہی فیصلہ تھا، سمجھ لیں، انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ ہم کیوں نہ ابھی سے ایسے اصول قوانین مرتب کر دیں تاکہ آنے والے لوگ لفظ میں کمی یا زیادتی کریں ہی نہ۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ لوگ کاروبار کے اندر مشغول ہیں، دنیاوی معاملات کے اندر مشغول ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ نماز، میں آسان کر کے بتا رہا ہوں کہ نماز کی رکھتے کدھر ہیں، کون حضور کی حدیثیں نکالے، کون جو ہے نا وہ جانچ پڑتال کرے۔ تو جب وہ انہوں نے 5 نمازوں کا کہہ دیا، قرآن پاک کے اندر آیات موجود ہیں، لیکن کسی کو یہ نہیں پتہ کہ فجر کی رکعتیں کتنی ہیں، ظہر کی رکعتیں کتنی ہیں، تو انہوں نے محنت کر کے حدیثوں سے نکال کر قرآن پاک کی آیتوں سے اخذ کر کے یہ سب یوں سمجھ لیں کہ پلیٹ کے اندر رکھ دیا
کہ اب تم نے عمل کرنا ہے، بس محنت ہم نے کر لی ہے، عمل اس کو تقلید کہا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ آپ نے بہت ہی اچھا وضاحت جو آپ ارشاد فرما دیا۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے امام صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، رول ماڈل ہمارے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، تو اس کے بارے میں ذرا ارشاد فرمائیں۔ اس پر بھی بہت زیادہ باتیں موجود ہیں، قرآن پاک کی آیات بھی، احادیث بھی اور علماء کے اقوال بھی، لیکن چونکہ اگر وہ دلائل پیش کیے جائیں تو جو عام بندہ ہے اس کو سمجھ نہیں آئے گی۔ آسان کر کے مختصر قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ اے ایمان والو، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر جو لوگ ہیں ان کی اطاعت۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہوگی۔ یہ اولی الامر کون ہے؟ اولی الامر کے بارے میں سارے جتنے بھی لوگ ہیں یہ بات جانتے ہیں کہ جو حاکم وقت ہوتا ہے اس سے مراد ہوا ہے، اور اسی کے اندر عالم بھی مراد ہے، فقیہ بھی مراد ہے۔ اگر اللہ اس کے رسول کی اطاعت، اولی الامر کی اطاعت نہ ہوتی تو پھر اللہ پاک خود یہ بیان نہ فرماتا۔ یعنی اللہ پاک ازل علمی سے جانتا ہے کہ اولی الامر سے مراد وہی لوگ ہیں جو اللہ کی بات کریں گے اور اس کے رسول کی بات کریں گے۔ اور پھر جب حاکم وقت زیادہ مراد ہے، اس میں لوگ کہتے ہیں حاکم وقت جو وارث نبی ہیں، جنہوں نے قرآن حدیث کا علم سیکھا۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ پہلے بھی عرض کیا کہ عام شخص بتائے، بلکہ میں کہتا ہوں عالم بھی حدیثوں سے نکال کر دکھا دے نماز کی رکعتیں، بڑی مشکل ہوگی، لیکن وہ کہے گا میں نکال دوں گا۔ لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ جو حدیث کی کتاب آپ کھولو گے یہ کس نے لکھی ہوئی ہے؟ وہ کہیں گے ہم نکال کے دکھاتے ہیں، یہ دیکھیں۔ کہوں گا جس کو آپ نے کھولا ہوا ہے یہ اس کے ٹائٹل پہ نام کس کا لکھا ہوا ہے؟ امام بخاری کا لکھا ہوا ہے، امام ترمذی کا لکھا ہوا ہے، امام نسائی کا لکھا ہوا ہے، دیگر ائمہ کا نام لکھا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ انہوں نے تو کتاب لکھی، تو ہم کہتے ہیں اسی کو تو امام کہا جاتا ہے، اسی کو تو پیروی کہا جاتا ہے، اسی کو تو تقلید کہا جاتا ہے۔ اگر آپ سوالات کریں گے ائمہ کے اوپر تو پھر حدیث کی کتابیں نہیں رہیں گی، حتیٰ کہ قرآن پاک تک سوالیہ نشان ہوں گے۔ تو اس لیے برائے مہربانی تقلید ہم کسی کو اونچا دکھانے کے لیے نہیں کرتے کہ وہ بہت بڑا شخص ہے، بہت بڑا عالم ہے۔ تقلید اس لیے کرتے ہیں کہ انہوں نے قرآن حدیث سے محنت کر کے ہمیں مسائل بتا دی، ہمارے لیے آسانی رہے۔